بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میں آپ لوگوں سے بہت اہم موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے اور اس میں ہمارے معاشرے کا تقریباً ہر شخص مبتلا ہو چکا ہے. اس کو یہ ایک بار شروع ہو جائے تو اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا اور اس کا کوئی اینڈ بھی نہیں ہے. یہ بیماری ہے اوور تھنکنگ کی. اگر لفظی ترجمہ اس کا میں کروں تو ضرورت سے زیادہ سوچنا. جس مومنٹ میں آپ ہیں آپ اس کی جو ریکوائرمنٹ اور نیڈ ہوتی ہے ہم اس سے بہت آگے کی سوچ رہے ہوتے ہیں. سوچ اٹ سیلف ایک بہت پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. سوچنا، ہم اپنی غلطیوں کو اگر ریئلائز کرتے ہیں اس کے پیچھے سوچ ہوتی ہے. ہم کوئی اپنی اصلاح کے لیے عملی قدم اٹھاتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک سوچ ہوتی ہے. یہ جتنی انوینشنز ہوتی ہیں، کریشنز ہوتی ہیں، یہ ساری ایک سوچ کے نتیجے میں ہوتی ہیں. بہت لمبی لسٹ ہے. تو سوچنا تو ایک بہت ہیلدی ایٹیٹیوڈ ہے. ضرورت سے زیادہ سوچنا ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ المیہ یہ ہے کہ ہم اس کے نقصانات سے واقف ہیں، خود بھی اس سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں میں تو آبویسلی ہم چاہتے ہی نہیں کہ یہ ہیبٹ ڈیولپ ہو، لیکن غیر ارادی طور پر بچوں میں یہ عادت منتقل ہو رہی ہے. میں اس کی ایگزامپلز آپ کو دوں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم ڈیلی روٹین میں ایسا کیا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ اوور تھنکنگ کی ہیبٹ ہمارے اندر سے بچوں میں ٹرانسفر ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ ایک بچہ اپنی ماں کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں سائیکل چلانے جا رہا ہوں. اب آیت الکرسی پڑھ کے پھونکا اور دھیان رکھنا، اتنا کہہ دینا کافی ہے. لیکن ہمارا میسج کس طرح جاتا ہے بچوں کو؟ ہم اپنا میسج دیتے ہیں سڑک خراب ہے، ٹریفک بہت تیز ہوتا ہے، اسپیڈ بریکر ہے، ذرا خیال رکھنا، گر نہ جانا، چوٹ لگ جائے گی تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اسکول کی چھٹی ہو جائے گی، کام سارا مس ہو جائے گا، امتحان سر پہ کھڑے ہیں. بریک دیں. یہ بہت آگے چلے گئے آپ. اس کو آیت الکرسی پڑھ کے اتنا کہہ دینا کہ دھیان رکھنا کافی تھا. یہ ساری اوور تھنکنگ کے نتیجے میں ایک فیئر کا بیگیج آپ نے تیار کیا اور وہ بچہ جو انجوائمنٹ کے لیے گھر سے نکل رہا تھا وہ اس بیگیج کے ساتھ نکلا گھر سے، خوف کے بیگیج سے. آپ کو کیا لگتا ہے جب اسپیڈ بریکر اس کے سامنے آئے گا تو وہ کیا، اس پہلا خیال اس کے دماغ میں کیا آئے گا کہ میں کس طرح سے اسپیڈ بریکر سے بچ سکتا ہوں یا رفتار کم کر سکتا ہوں؟ نہیں. اس کے دماغ میں جو پہلا خیال آئے گا وہ یہ کہ میں گر گیا تو اسکول کی چھٹی ہو جائے گی، کام مس ہو جائے گا، ایگزام سر پہ ہیں، میں فیل ہو جاؤں گا. یہ تمام چیزیں تو اس کے دماغ میں آئیں گی لیکن اس کے آگے وہ کچھ نہیں سوچ پائے گا کیونکہ کمر پہ جو ویٹ دیا ہوا ہے ماں نے اوور تھنکنگ کے نتیجے میں، خوف کا ویٹ، اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ وہ جس سے آپ بچانا چاہتی ہیں خدا نہ کرے وہ حادثہ پیش آ جائے. جو ہونا ہے چاہے آپ سوچیں چاہے آپ نہ سوچیں وہ تو ہوگا. اس لیے بچوں کو کوئی بھی میسج دیتے ہوئے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ اوور تھنکنگ کے نتیجے میں کسی نیگیٹو میسج کو ہم کنوے نہ کر دیں. اب ہم آتے ہیں کہ ہم خود کیسے بچ سکتے ہیں اس اوور تھنکنگ سے. تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اوور تھنکنگ کرتے کیوں ہیں. یہ جو ہماری انوائرمنٹ سے ہمیں معلومات مل رہی ہیں اس کی وجہ سے ہم اوور تھنک کرتے ہیں. وہ معلومات ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں یا ہمارے تجربات سے گزر رہی ہیں، یہ سب ہمیں اوور تھنکنگ پہ کمپیل کرتی ہیں. ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، 7 سے 8 چینل تو انسان چینج کرتا ہے. اس میں وہ نیوز بھی دیکھ رہا ہے، اس میں وہ اسپورٹس ٹاک شوز، ٹی وی ڈرامے، پھر وہ اس نے اخبار کھول لیا، 1 سے 2 ایڈیٹوریل پڑھے اور پھر سب سے بڑی وبا موبائل فون جس پہ کہ میلہ لگا ہوا ہے. وہاں آپ نے ٹویٹر کھولا، آپ نے لنکڈ ان کھولا، آپ نے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ہر جگہ سے آپ نے انفارمیشنز لے لی. وہ ساری انفارمیشنز کبھی سوچا ہے کہاں جا رہی ہیں؟ وہ سب یہاں جمع ہو رہی ہیں. اس کے نتیجے میں ہم تھنک کرتے ہیں، سوچتے ہیں. اب اس
سے بچا کیسے جا سکتا ہے کہ ہم تھنکنگ سے اوور تھنکنگ کی طرف نہ جائیں. اس سے بچنے کا سب سے ہیلدی طریقہ کہ آپ کسی بھی سرکل میں بیٹھیں، چاہے وہ دوستوں کا ہو، چاہے فیملی کا، پیرنٹس کے ساتھ یا اپنے اسپاؤس کے ساتھ، آپ بیٹھیں اور ان تمام چیزوں کو جو آپ نے انوائرمنٹ سے دیکھی سنی اس کو ڈسکس کریں، اس کے اوپر بات کریں. تو جو چیزیں آپ کے اندر جمع ہوئی ہیں ان کو ورڈ سکتے ہیں، اپنی انفارمیشن کو لمیٹڈ کریں. اس کے علاوہ میڈیٹیشن کریں اور اپنی فیلنگس کو اور اپنی جو تھاٹس ہیں ان کو الفاظ دیں، ڈسکشن کریں. آپ اوور تھنکنگ سے بچ سکتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ بات کروں گی کسی نئے موضوع کے ساتھ. جزاک اللہ.